بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلقات۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا کیفیت تھی اور کسب معاش کی کیا صورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، رحم، سخاوت، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں کی ہمدردی، اعضاء کی غم خواری، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا کہ ناممکن ہے کوئی اس کی گرد کو بھی پہنچ سکے۔ بہترین اخلاق ہی کا اثر تھا کہ لوگ ادب کے باعث نام نہیں لیتے تھے۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مقرر کر رکھا تھا۔ متانت، سنجیدگی، کم بولنا، بے فائدہ بات سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور ہنسی خوشی لوگوں سے ملنا، سادگی اور صفائی سے بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ خداوند عالم نے آپ کو لڑکپن ہی میں تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا جو اس زمانہ میں رواج پائی تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب، زنا، ناچ گانا، لوٹ، چوری، بت پرستی، بتوں کے نام کی چیز کھانا، بتوں پر چڑھاوا، شعرگوئی، اشک بازی یا تمام باتیں جو اس زمانے میں گویا ہر ایک کے جنم میں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سب سے بالکل پاک اور صاف رہی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچے ہوئے۔ اور لطف یہ ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی کے مرید ہوئے، نہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تربیت کی۔ یہ تمام خوبیاں خدا داد تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوت بازو سے کما کر زندگی بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت کچھ دولت تھی۔ انہوں نے اس تمام دولت کو اسلام اور مسلمانوں کی امداد میں لٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرچ و اخراجات میں بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ لکڑیاں چن کر، پھاوڑا چلا کر، بکریاں چرا کر بسر اوقات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان تھا، مگر کسی کا احسان سر پر لینا مشکل۔ اگر خدا نخواستہ بیوی کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صرف میں لائے ہوتے تو قریش کے کافر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ وہ تو رات دن اسی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ بدنام کرنے کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور بیوی کے مال سے خرچ کرنا عرب کے خیال میں بہت بڑا عیب تھا۔ خلق خدا کی خیر خواہی اور قوم کی خدمت اور ہمدردی کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اپنے زمانہ والوں کی حالت پر پوری دردمندی کے ساتھ اکثر غور فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کے بمو جب اس ہی زمانہ میں ایک انجمن قائم کی گئی جس میں بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبر آپس میں معاہدہ کیا کرتے تھے، ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے اعتبار اور تعلقات کی کیا کیفیت تھی؟ قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتبار اور بھروسہ تھا کہ نبوت کے بعد جب مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن رہے تھے، اسی وقت بھی وہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا کر مطمئن ہوتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مکہ میں سیلاب آیا جس کے سبب سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا، چونکہ یہ چیز شہرت اور ناموری کی تھی۔ تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کی نوبت آئی اور یہ کام بہت بڑی عزت کا تھا، اسی وجہ سے ہر قبیلہ والے دعویٰ کرنے لگے کہ عزت ہم کو ملنی چاہیے، اس کے مستحق ہم ہیں، اور یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی ہونے لگی۔ قریش کے نیک دل اور سنجیدہ آدمیوں نے، خصوصاً ابو امیہ بن مغیرہ نے جو سب سے بوڑھا تھا، چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے طے ہو جائے۔
اور آپس میں خون بہنے کی نوبت نہ آئے، چنانچہ مشورہ کے لیے خانہ کعبہ کے احاطے میں، جس کو آج کل مسجد حرام کہتے ہیں، جمع ہوئے، اور غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ اس معاملہ کا فیصلہ کرے گا۔ اس نے اتفاق سے مجمع کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑی وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ سب خوش ہو کر بول اٹھے، یہ آمین ہے، صادق ہے، عرب کے بہترین شخص ہیں، خوب تشریف لائے، بہترین فیصلہ یہی فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلہ کے منتخب آدمی چادر کو اٹھائے۔ جب حجر اسود بنیاد تک پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق۔ اللہ ان پر ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔